بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو شب برات کے بارے میں بہت ہی خاص ویڈیو ہونے والی ہے۔ میرے عزیز دوستو، شب برات کی خاص راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے۔ اس رات میں انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں خاص فیصلے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر ہونے والا ہے اور کس کی زندگی میں آفتیں شروع ہونے والی ہیں، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں شب برات کی پوری حقیقت، اس رات نامہ اعمال کیوں بدل دیے جاتے ہیں، اور اس رات انسانوں کی زندگیوں کے بارے میں کیوں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ کیا ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر لکھا جا چکا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور کتنے بد نصیب ایسے ہی رہ جاتے ہیں، اور اس مبارک رات ہمیں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ شب برات کی رات کو ہمیں کون کون سے ضروری کام کرنے چاہیے؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں شعبان کو یعنی کہ 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں اور بارات کے معنی ہیں بری ہو جانا، کیونکہ اس مبارک رات مسلمان اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے تمام مسلمانوں کو جہنم سے رہا کر دے گا، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ دوستو، آپ سے بتاتے چلیں کہ شب برات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عید کا دن طے کر دیا ہے۔ جس طرح زمین پہ رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا فرمائی، اسی طرح آسمان کے رہنے والوں کے لیے بھی اللہ نے 2 عیدیں عطا فرمائی، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ دوستو، شب برات کی رات کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اسے بانٹ دیا جاتا ہے حکمت والے کام میں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں اس شب کا مطلب شب قدر یا شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا مطلب ہی شب برات ہے۔ پیارے دوستو، اس مبارک رات کے اندر ان تمام لوگوں کی لسٹ تیار کی جاتی ہے جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے اور جو اس سال میں زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور لسٹ میں لکھے حکم کو ماننے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب برات کی مبارک رات ان تمام لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جو اس سال پیدا ہونے والے ہوں اور جو اس سال مرنے والے ہوں۔ اس سال تمام لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس سال تمام لوگوں کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس مبارک رات لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت کو ایک لسٹ دے کر یہ حکم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی روحوں کو ان کے طے کیے ہوئے وقت پہ قبضہ کرنا ہے۔ پھر بھی میرے پیارے دوستو، لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جانتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں مگن رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، شب برات کی مبارک رات کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی مبارک رات اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اس مبارک رات میں تمام لوگوں کی مغفرت عطا فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور دلوں میں بغض رکھنے والے ہوں۔ پیارے دوستو، شب برات کی مبارک رات فرشتوں کو کچھ کام دیے جاتے ہیں، اور شب برات کی وہ رات ہی ایسی رات ہے جس رات اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کو میں بخش دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کو میں عطا کروں۔ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ سب ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی دعاؤں کو اس مبارک رات قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک انسان کے۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات اگر کوئی ثواب کی نیت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، شب برات کی رات بہت ہی برکت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر کے آنے والے تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا فرشتوں کو دے دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق سال بھر کام ہوتا ہے اسی لسٹ پہ، جیسے کہ انسان کی موت اور زندگی کے بارے میں۔ 15ویں شعبان کی رات ہمیں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں نفلی عبادتیں خاص کر کے کرنی چاہیے، ہمیں شب برات کی مبارک رات نفل نمازیں ادا کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس رات کی عبادت گھروں میں کرنی چاہیے یا مسجد میں کرنی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، گھر کو نماز سے، اللہ کے ذکر سے منور رکھو۔ شب برات کی عبادت میرے بھائی خاص کر گھر میں کریں تو بہتر رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، یاد رہے کہ اس مبارک رات ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے چینل